تو دن میں 5 مرتبہ مومن کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کا تصور باندھنے کا حکم ہوا. اور جب یہ مومن فوت ہو جائے گا اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ رب العزت اس بندے کو اپنی تجلی کی ابتدا فرمائیں گے. اچھا، تجلی کی ابتدا کیسے؟ کہ پہلی مرتبہ جب یہ محبوب کے سامنے ہوگا تو ادب کی وجہ سے، رعب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. لہذا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چہرے کا دیدار نہیں کروائیں گے. کیا کریں گے؟ یوم یکشف عن ساق، قرآن مجید کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کی تجلی فرمائیں گے اور اس کی تجلی پر ساری مخلوق اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائے گی سوائے کافروں کے یا فاسقوں کے. اچھا، محبوب کے قدموں پہ تو پہلے ہی نظر ہوتی ہے سالک کی، محب کی. اگر پنڈلی کھول دی جائے تو نظر تھوڑی اور اوپر ہونا آسان کام ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پنڈلی کی تجلی فرمائی. اور جب پنڈلی کی تجلی ہو گئی تو اب گویا جھجک اتر گئی. اب یہ مومن جنت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو چہرے کا دیدار عطا فرمائیں گے. اور چہرے کا دیدار یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو مومن کو عطا ہو جائے گی. اس میں بھی ایک بہت ہی خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو دیدار ہوگا وہ بندے کو اپنی معرفت کے حساب سے ہوگا. مثال کے طور پہ ایک بندے کی نظر بہت کمزور ہے، اس کے سامنے خوبصورت پھول آپ پیش کریں تو اس کو پھول پوری طرح نظر بھی نہیں آتا، بس موٹا موٹا پتہ چلتا ہے کہ ہاں کوئی پھول نما چیز میرے سامنے ہے. وہ اس کے رنگ سے، اس کی نزاکت سے پوری طرح واقف نہیں ہو سکتا کہ اس کی بینائی بہت کمزور ہے، اس کو موتیا بند محسوس ہو رہا ہے. اگر اس کی بینائی اور تیز ہے تو اس کو کم از کم پھول کا رنگ محسوس ہوگا. اگر اور تیز ہے تو رنگ کے اندر جو کمی بیشی ہے، شیڈ ہے، اس کا بھی اس کو پتہ چلے گا. اور اگر اس کی نظر 6x6 ہے، اب اس کو صرف پھول کے رنگ کی ہی پتہ نہیں چلے گا، اس کی نزاکت کا بھی مزہ آئے گا. تو جتنی بینائی تیز ہوتی جائے گی پھول کو دیکھنے کا مزہ اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا. اسی طرح مومن کی معرفت کا معاملہ ہے. جس کو دنیا میں معرفت حاصل نہیں ہوگی، اگر جنت چلا بھی گیا اس کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کا وہ پورا مزہ حاصل نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے تھا. جس کی معرفت اور زیادہ ہوئی اس کو اس سے زیادہ مزہ آئے گا. اور جن لوگوں نے اللہ کی پوری معرفت کو حاصل کیا ان کو جنت میں اللہ تعالیٰ کے حسن حقیقی کو دیکھنے کا پورا مزہ نصیب ہوگا. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان جیسی نماز پڑھتا ہے اس کو جنت میں ویسا ہی دیدار ہوگا. اگر دنیا میں اس کو دنیا کے خیال نماز کے اندر آتے رہتے ہیں تو یہ تمام خیالات اللہ تعالیٰ کے چہرے کے اوپر قیامت کے دن ایک پردے کی مانند بن جائیں گے. یعنی اس کو اللہ کا دیدار تو نصیب ہوگا مگر بندے اور اللہ کے درمیان ایک پردہ آ جائے گا، اس کو پردے کے اندر سے چہرہ نظر آئے گا. اور جو بندہ بغیر وساوس کے نماز پڑھے گا اس کو اپنے محبوب کا دیدار بغیر پردے کے نظر آئے گا. اس لیے دنیا میں ایسی نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے جو بغیر دنیا کے خیالات کے ہو، باہر کے خیالات کے ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ جنت میں بغیر کسی پردے کے اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں ایک عجیب بات فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ صوفیاء میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو سماع اور وجد اور تواجد کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں. ہمارے سلسلے میں تو سماع نہیں ہے نا، تو ہم تو صرف ذکر مراقبہ ہی کرتے ہیں. لیکن بعض سلاسل میں آپ دیکھیں گے کہ ہر وقت ہی یا نعت سنتے ہیں یا لوگ قوالی سنتے ہیں اور وہ اس کو بڑا ہی اہم سمجھتے ہیں اور ان کی محفلوں میں یہی چلتا رہتا ہے. چنانچہ وہ اس نغمہ و سماع کا مزہ لیتے ہیں اور ان کے اشعار سن کر ان کے اوپر کیفیات بنتی ہیں. اب ذرا توجہ سے بات سنیے. فرماتے ہیں
اس گروہ میں سے بعض لوگ جن کو نماز کی حقیقت سے آگاہی حاصل نہیں ہوئی، یعنی جو نماز کی صحیح کیفیت سے آگاہ نہیں ہوئے اور اس کے مخصوص کمالات پر اطلاع نہیں بخشی گئی، انہوں نے اپنے امراض کا علاج دوسرے امور میں تلاش کیا اور اپنی مرادوں کا حاصل دوسری چیزوں پر وابستہ جانا، بلکہ اس میں سے ایک گروہ نے نماز کو بے فائدہ سمجھ کر وصول اللہ کی بنیاد نماز کے علاوہ اور عبادات پر رکھی اور روزہ کو نماز سے افضل جانا۔ بعض ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جن کو جو ہے وہ بدعات کرنے والے تھے، انہوں نے روزہ کو نماز پر فضیلت دی اور کہا کہ روزے میں کیفیات زیادہ بہتر ہوتی ہیں بنسبت نماز کے، اس لیے کہ ان کو نماز کی حقیقت کا پتہ نہیں تھا۔ اس قسم کی باتیں اہل سکر کے احوال میں سے ہیں، اور ایسی باتیں حقیقت نماز سے بے خبری کی وجہ سے ہیں، بلکہ طائفہ یعنی اس صوفیہ کی ایک کثیر تعداد نے اپنے اضطراب اور بے قراری کی تسکین کو سماع اور نغمہ اور وجد و تواجد میں تلاش کیا، اور اپنے مطلوب کو نغمہ کے پردوں میں مطالعہ کیا اور رقص کو اپنا مسلک بنا لیا، حالانکہ انہوں نے سنا ہوگا ما جعل اللہ فی الحرام شفان، اللہ تعالیٰ نے حرام چیز میں شفا نہیں رکھی۔ اگر نماز کے کچھ حقیقت بھی ان پر منکشف ہو جاتی تو ہرگز نماز سماع اور نغمہ کا دم نہ بھرتے اور وجد و تواجد کو یاد نہ کرتے۔ یعنی یہ جو سماع کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ نماز کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ اور ایک جگہ پر امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اگر نماز نہ ہوتی تو محبوب حقیقی کے چہرے سے پردہ کون اٹھاتا اور حسن حقیقی سے آگاہ کون ہو سکتا؟ یہ تو نماز ہی ایک عمل ہے کہ جس کے ذریعے انسان اس دنیا میں اللہ رب العزت کے حسن حقیقی کا تصور کرتا ہے اور قیامت کے دن اس کے حسن کو دیکھنے کا حقدار بن جاتا ہے۔ اگر نماز نہ ہوتی ہم اس حسن کو دیکھنے کے حقدار کیسے بن سکتے تھے؟ تو نماز کی بڑی اہمیت ہے اور فضیلت ہے، ہمیں چاہیے بنا سنوار کے نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو نماز پڑھ کے دکھائی اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تم بھی بالکل اسی طرح نماز پڑھنے کی کوشش کرو۔ نماز میں شروع میں دل نہیں لگتا، مگر جب انسان کوشش کرتا ہے تو بالآخر اللہ تعالیٰ اس کو نماز کے اندر جاذبیت عطا فرما دیتے ہیں، اور جس کو نماز کی جاذبیت نصیب ہو گئی یہ بڑی نعمت ہے جو اللہ نے اس بندے کو اس دنیا میں عطا فرما دی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نماز کی حقیقت سے آگاہی نصیب فرمائے اور ایسی نماز عطا فرمائے جیسی اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے دنیا میں چاہتے ہیں، وہ نماز جو جنت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا صحیح دیدار عطا کرنے کا ذریعہ بن جائے۔